السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا قاسمی شو میں۔ امید ہے کہ آپ سے بھی خیریت سے ہوں گے۔ خدا آپ کو ہمیشہ یوں ہی خیر و عافیت سے رکھے۔ ناظرین، آج سے ہم ایک نیا شو شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ایک طالب علم کی کہانی اس کی زبانی، جس میں ایک طالب علم کی کہانی بتائی جائے گی کہ وہ آخر کیسے پڑھا۔ آپ سنیں گے تو شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ جب سے میں نے اس مضمون کو پڑھا ہے، جب سے میں نے اس طالب علم کی کارگزاری کو سنی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری حالت کیا ہے۔ شاید آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ چینل نئی ہے، اس کو آپ کے ایک سبسکرائب کی بہت ضرورت ہے، اور ہاں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک طالب علم کی کارگزاری ہے۔ وہ طالب علم اپنے گھر سے پڑھنے نکلتا ہے، تب سے لے کر پوری کارگزاری بیان کرتا ہے۔ چنانچہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح ہی سے گھر پر ایک خاص قسم کی ہلچل تھی۔ کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بازار میں سامان لینے جا رہا ہے۔ ابا آج صبح سویرے بغیر نہائے دھوئے کام پہ نکل گئے۔ بڑی بہن کی پھرتی قابل دید تھی۔ وہ امی کے ساتھ مل کر ٹفن تیار کر رہی تھی۔ چھوٹی بہن ادھر سے ادھر کودتی جا رہی تھی کہ بھیا آج مدرسے کو جائیں گے۔ اتنے میں چھوٹے بھائی کی آواز آئی، اماں، میں بھیا کے لیے ناشتہ اور ضروری چیزیں لے آتا ہوں۔ غرض یہ کہ گھر بھر میں عید کا سما تھا، اور ایک ماں بدولت تھے جو گال پھلائے، شکنیں چڑھائے زمانے بھر سے بیزار بیٹھے تھے۔ دل میں تو بار بار آ رہا تھا کہ آج تو جی کڑا کے کہہ ہی دوں، مجھے مدرسہ نہیں جانا، تم لوگ یہاں مزے کرتے ہو اور میں میلوں دور وہاں جھک ماری کرتا ہوں۔ بہت ہو گیا اب کہ میں کسی بھی حال میں مدرسہ نہیں جاؤں گا۔ دل ہی دل میں طرح طرح کے خیالات آتے اور جاتے رہے۔ دماغ وسوسوں کا جال بنتا اور پھر خود بخود ٹوٹ جاتا۔ قسم ہا قسم کے ڈائلاگز دہن میں بلبلاتے، اور پھر بلی کی گردن میں گھنٹی باندھنے کا موقع آتا تو اپنی موت آپ مر جاتے۔ اسی سوچ بچار میں کوچ کا وقت ہو گیا۔ اوپری دل کے ساتھ دو لقمے مارے اور اٹھ گیا۔ بیچاری امی پکارتی رہی کہ بیٹا، سفر ہے، کچھ تو کھا لو۔ مگر یہاں گھر چھوڑنے کے غم کے ساتھ غصہ اس پر بھی تھا کہ ابا نے صرف 2000 روپے کیوں دیے، لہذا اس غصے کا اظہار بھی ضروری تھا۔ ابا یہ سارا ماجرا دیکھ کر سمجھ گئے کہ اصل درد کہاں ہے۔ بغیر کھائے چپ چاپ اٹھے اور بیڈ روم سے اپنا کرتا اٹھا لائے، اور جیب میں جتنے پیسے تھے روزگاری سمیت 300 روپے سب نکال کر دے دیے۔ یہاں تک کہ آخر میں 1 روپے کا سکہ نکل آیا، وہ بھی دے دیا۔ خدا جانے ذہن پر کس قسم کا بھوت سوار تھا کہ کچھ سوچے بنا وہ 1 روپیہ بھی لے لیا۔ کنکھیوں سے دیکھا کہ گھر کے سبھی افراد کو میری یہ حرکت نہایت ناگوار گزری، مگر کسی نے کچھ کہا نہیں، تو میں نے بھی اس خیال کو ایسے ہی جھٹک دیا جیسے بے وقت آئی ہوئی مکھی اڑائی جاتی ہے۔ خیر، ابا تو 1 لقمہ بھی نہ کھا سکے تھے۔ امی نے بھی زبردستی 2 لقمے ٹھونسے اور اٹھ گئی۔ سب لوگ ہاتھ دھو کر ماں بدولت کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے، جسے پچھلے مہینے فیس نہ بھرنے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا، بیگ اٹھایا۔ امی نے مسکراتے ہوئے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا اور ماتھا چوم کر بلائیں لی۔ ابو نے سر پر ہاتھ پھیرا، کچھ نصیحتیں کی، جس کا آخری جملہ یہ تھا، بیٹا، محنت سے پڑھنا، وقت ضائع مت کرنا، ہم بڑی مشقتوں سے تمہیں پڑھا رہے ہیں۔ نہ جانے اس جملے میں کیا کسک تھی کہ بے اختیار آنکھیں اوپر اڑ گئی اور دل کام کر رہ گیا۔ ابو کا چہرہ گوسپاٹ اور ہر قسم کے تاثرات سے خالی تھا، تاہم آنکھوں میں چھپا درد جھلک رہا تھا، بلکہ جھلکنے کو تھا۔ ہونٹوں پہ زخمی تبسم تھا اور آنکھوں میں درد کے سائے لہراتے تھے۔ امی تو ہر مرتبہ کی طرح اس بار بھی رو دی تھی، قبل اس کے کہ مجھ سنگ دل کی آنکھیں اپنا کام کرتی۔ دھیمی آواز سے سلام کر کے تیزی سے زینے سے اتر گیا۔ آج پہلی مرتبہ چھوٹا بھائی خاموش تھا۔ میں نے چھیڑا تو اسے بھی آج ہی ابلنا تھا۔ کہنے لگا، بس بھیا،
क्या बताएं, آپ کے جانے کے بعد گھر کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ کے جاتے ہی چھوٹی بہن پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے۔ امی بیڈ روم میں جا کر بستر پر اوندھے منہ گر جاتی ہے۔ بڑی بہن بالکنی میں کھڑے کپڑوں کے بجائے آنسو سکھا رہی ہوتی ہے۔ ابو ان سب کو چھوڑ کر پتہ نہیں کیوں ہمیشہ باتھ روم میں چلے جاتے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد اکثر گھر میں 8 دن تک صرف کھچڑی پکتی ہے، جسے سب گھر والے اچار یا چٹنی کے ساتھ ملا کر کھا لیتے ہیں۔ سب سے برا حال گھر پر امی کا ہوتا ہے۔ بسا اوقات 3 دن تک کچھ کھاتی ہی نہیں ہے۔ ایک چپسی لگ جاتی ہے، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور ہم لوگ امی کے منہ سے ایک جملہ سننے کو ترس جاتے ہیں۔ رات کو چپکے میں دیکھتا ہوں امی کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے، ایک مرتبہ اچانک رات کو میری آنکھ کھلی، کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھا کہ امی جان مصلی پر بیٹھی دعا مانگ رہی ہے۔ میں قریب ہی تھا، ہچکیوں کے درمیان صرف اتنا سن پایا کہ اے اللہ میرا محمد۔ صبح جب میں نے ابو کو قصہ سنایا تو ابو کہنے لگے، بیٹا تمہاری امی تو 20 مرتبہ رات کو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا، تو روتی ہوئی بڑی بے بسی سے کہتی ہے، بس یوں ہی اچانک خیال آ گیا کہ میرے معصوم بچے نے کھایا بھی ہوگا یا نہیں، اسے کوئی ستاتا تو نہ ہوگا، وہ اگر بیمار ہو گیا تو میرے لگتے جگر کو کون دیکھے گا۔ اسی قسم کے جملے کہہ کر خود بھی روتی اور مجھے بھی رلاتی ہے۔ اور جس رات یہ قصہ پیش آتا ہے، پھر وہ رات میری اور تمہاری امی کی مصلی پر گزر جاتی ہے۔ ناظرین، میں یہاں رک کر ایک ضروری بات عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ چینل قاسمی شو بالکل نیا ہے۔ آج لوگ بری چیزوں کو تو بہت کچھ پھیلاتے ہیں، لیکن شاید اچھی چیزوں کو پھیلانے سے آپ کے ایک سبسکرائب اور آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے نہ جانے کتنے طلباء، کتنے علماء اپنی زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے کریں، اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والے بن جائے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو ہمارا منزل، ہمارا جو مقصود ہے، ہمیں جہاں تک پہنچنا ہے، ہم عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب، ایک شیئر، ایک لائک سے آپ کے اندر کچھ کمی نہیں آنے والی۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ البتہ آپ کے سبسکرائب کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور ہم اپنے منزل سے ایک قدم اور نزدیک ہو جائیں گے۔ چلیے اور آگے چلتا ہوں۔ چھوٹا بھائی اپنی رو میں یہ سب سناتا جا رہا تھا اور میں حیرت و تعجب کے مارے بت بنا اپنی جگہ کھڑا تھا۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا جس دن ہم بہن بھائی رات کو کھا پی کر فارغ بیٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ تمہاری باتیں کرتے ہیں اور امی کھل کر تمہارے بچپن کے قصے سناتی ہے، اور ہر مرتبہ ابو اخیر میں اٹھتے ہوئے کہتے ہیں، تم لوگ دیکھنا ایک دن میرا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا۔ مجھ پر یہ کے بعد دیگر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے اور رفتہ حیرت کی جگہ ندامت و شرمندگی لے رہی تھی۔ بلڈنگ کے نیچے کھڑے ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ میرا جگری دوست خالد آدم کا اور اپنے بے تکلفانہ انداز میں کہنے لگا، بس کیا یار، اتنی جلدی چل دیے، ابھی تو آئے تھے۔ میں مسکرا کے ٹال گیا تو اسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگا، ناظرین دل کے کانوں سے سنو، ماں باپ آخر اپنے بچوں کو کس طرح پڑھاتے ہیں۔ میں طلباء سے گزارش کرتا ہوں، پڑھنے کے اندر دل لگا کر خوب محنت سے پڑھو۔ تمہارے والدین تمہیں کس طرح پڑھاتے ہیں، آج تم چھوٹے ہو، کل کو تم ماں باپ بنو گے تب تمہیں احساس ہوگا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ میں مسکرا کے ٹال گیا تو اسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگا، یار آج صبح غضب ہو گیا۔ تمہارے ابو صبح سویرے حاجی جنید کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے اور حاجی چلا کر کہہ رہا تھا کہ صبح بھکاری قرض مانگنے آ جاتا ہے، حیثیت نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو نوکری پہ لگا، کیوں حرام کا مدرسے میں ڈال رکھا ہے، اور اس سے پہلے والے سال بھی تو بچے کے بہانے قرض لے گیا تھا، وہ تو ابھی تک نہیں دیے، اور پتہ نہیں حاجی کیا بکتا رہا۔ اخیر میں کالر پکڑ کر اس نے ابا کو ایک تھپڑ مار دیا اور جیب سے 2000 کے نوٹ نکال کر یہ کہتے ہوئے منہ پر ماری کہ لے بھکاری، آئندہ ہفتے کسی بھی حال میں مجھے سب پیسے واپس چاہیے۔ ابو نیچے گری ہوئی نوٹ اٹھا کر سر جھکائے آگے بڑھ گئے۔ صبح کا وقت تھا،